اعلی حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقائے نعمت پیشوائے اہل سنت عاشق ماہ نبوت عالم شریعت رہبر طریقت ولی نعمت حامی سنت ماہی بدعت قاطع نجدیت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا کلام پیش کروں گا۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں کرتا ہی نہیں، اگرچہ کوئی کر جاتا ہے، جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے بعض اوقات، تو سمجھا دوں نا۔ نعت خوانی کے انداز پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ کا انداز اختیار کیا جائے تو کیا صرف حضرت حسان ہی نعت خواں تھے اور صحابہ کرام نے نعتیں نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی؟ اچھا دیکھیں، ان کے سامنے تو بنفس نفیس خود حضور موجود تھے، فرقت اور جدائی کا تو وہاں تصور ہی نہیں تھا۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، پھر وہاں سے دوری ہوئی، پھر علامہ جامی جیسے لوگ آئے جس میں دوری و فرقت کی باتیں ہوئی، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن۔ ہر دور میں جب نہیں تھی تب جدائی نہیں تھی تو جدائی کی باتیں ہی نہیں تھی، اور جب جدائی ہوئی تو جدائی کی باتیں ہوئی۔ جہاں تک جھومنے کا سوال ہے، سیدی امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو نا؟ اعلیٰ حضرت ہمارے لیے نا، وہ ہمارے لیے اعلیٰ حضرت کی بات ہمارے اتھنٹک ہے، بس اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ختم بات۔ اعلیٰ حضرت نے فتح وضع شریف میں یہ لکھا ہے کہ جھومنے کے اندر دو چیزیں نہ ہوں، تورا اور لچکا نہ ہو، بس یہ دو چیزیں نہ ہو جائز ہے۔ تورا اور لچکا یعنی کہ ٹھمکے اور انگڑائیاں نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں آسان کر رہا ہوں، یہ تورا اور لچکا نہ ہو، باقی کوئی جھومتا تو جھومے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد سیدنا عثمان ہارونی کیا فرماتے ہیں؟ نمی دانم کے آخر چون دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بائی شوقے کے پیشے یار می رقصم، بیا جانا تماشا کن کے در انبوہ جاں بازاں، بس صد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم، منم عثمان ہارونی کہ یا شیخ منصورم، ملامت می کند خلقے و من بردار ری رقصم۔ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، نہ کسی کے
رقص پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات پاک میں ایک گروہ آیا تھا سرکار کی بارگاہ میں مسجد میں، اور حضور کو یہ کہتے ہوئے وہ پڑھ رہا تھا، وہ جھوم رہا تھا محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، یہ کہہ جھوم رہے۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بھائیو، جھومنے کی محبت والی بات کرنی چاہیے۔ بھائی ہم حضور کے عشق میں جھومتے ہیں نا یار، ہم کون سا کلبوں میں جا کے ڈانس کرتے ہیں یار، ہم تو حضور کے عشق میں جھومتے ہیں اور جھومیں گے انشاءاللہ۔ عرش اللہ کا، عرش اللہ کا، اور مسند کس کی؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے۔ کتنا پیارا پیارا جملہ ہے، سب کہہ دو ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، اور جنت رسول اللہ کی۔ نعت خوانی سے دین کا کام ہوتا ہے۔ یہ کون ہے جانتے ہو؟ آپ کو پتا یہ آج سے 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ پہلے میرے پاس آیا تھا ایک محفل میں، مائک لے کے بیٹھ گیا تھا، میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ میں نے کہا تم میرے ساتھ کیسے پڑھو گے، تمہاری تو داڑھی ہی نہیں۔ وہ دن ہے اور آج کیا دن ہے۔ نعت خوانی سے دین کا کام ہوتا ہے۔ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسی کئی فیملیز کو جانتا ہوں جو پہلے کیا تھیں اب کیا ہیں، پہلے کہاں پھنسی ہوئی تھی، اب حضور کے عشق کے جال میں پھنس گئی۔ سرکار کی گیت گانا یہ عبث نہیں ہے، سن لو معاذ اللہ، خامہ خواہ نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ عادت امام حسن فرماتے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں عشق رسول کی آگ پیدا ہو یا بڑھ جائے، عشق کی آگ بڑھ جائے، اعلیٰ عادت فرماتے اگر چاہتے ہو کہ عشق حاصل ہو تو خوش الحان ثنا خانوں سے حضور کی نعتیں سنو۔ نعت نبی تم سناؤ، عشق نبی کو بڑھاؤ، ہم کو رضا نے سکھایا، آقا کا میلاد آیا ہے۔ پڑھیں گے اس کو، پڑھیں گے آخر میں، پہلے تو یہ اعلیٰ کا کلام سن لیں۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے۔
اب یہ شعر جو پڑھوں گا نا مجھے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ باتیں کئی کرنے کی تھی، قسم خدا کی. نہیں میرا مسئلہ دیکھو، میں الحمدللہ رب العالمین علماء کی عزت کرنے والا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک ایسا عالم جو بے عمل عالم ہو وہ بھی ایک عام شخص سے افضل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو علماء کی ہمیشہ عزت ہونی چاہیے، اور میں معاذ اللہ ان کو تنقید نہیں بنا رہا ہوں، یہ سن لیجئے گا، میری عادت ہی نہیں ہے الحمدللہ، لیکن جو باتیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں، جو باتیں میں نے سنی ہوئی ہیں وہ بیان کر رہا ہوں، تنقید نہیں کرتا الحمدللہ، میں حق بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ اب یہ شعر پڑھ رہا ہوں میں، سنیں. بلکہ اس شعر سے پہلے میں بات عرض کر دوں کہ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب میں مہد میں جھولتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا. اور آقا فرماتے ہیں کہ جب چاند عرش کے نیچے سجدہ کرتا، عرش کدھر ہے؟ ابھی سنا نا 2,80,000 کم و بیش میل تو چاند، پھر 9.5 کروڑ سے زیادہ سورج، تو عرش کدھر ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب عرش کے نیچے چاند سجدہ کرتا تو اس کے سجدے کرنے کی آواز میں سنتا. یہ حدیث پاک. اب یہ اعلیٰ حضرت نے جو یہ شعر کہا نا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. جہاں تک میں نے پڑھا کوئی روایت شاید میں نے ایسی نہیں پڑھی، میں انکار بھی نہیں کرتا ہوں کہ ایسی روایت کوئی نہیں ہوگی، میں نے نہیں پڑھی نہ سنی ہے کہ چاند کو تو یہ اشارہ ہے کہ آقا نے اشارہ کیا، لیکن سورج کو اشارہ کیا یہ میں نے نہیں پڑھی. ہاں یہ پڑھا ہے کہ سرکار نے دعا فرمائی تھی، حضور نے یہ دعا فرمائی دی، اللہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، مولا سورج کو لوٹا دے. یہ تو سنا ہے، یہ پڑھا ہے. چاند کو اشارہ پڑھا ہے، سنا ہے، لیکن سورج کو اشارہ کیا یہ نہیں سنا، نہ پڑھا. اعلیٰ حضرت کی احتیاط دیکھیں. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو حضور سے مستغنی ہوا، جو حضور سے بے پرواہ ہوا، وہ کدھر گیا؟ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر کی بات نہیں کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کی ہے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول. یہ کہتے ہیں نا، یہ بڑی تعریف کرتے، سنی بڑی تعریف کرتے ہیں حضور کی، بس اللہ سے ملا دیتے ہیں معاذ اللہ. ہم تو کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ ہی نہیں ہے کہ جس سے ہم ناپ سکیں. تمہارے پاس پتہ نہیں کون سا آلہ ہے، اللہ سے ملا دیتے ہیں معاذ اللہ. حضور ہے، نبی ہیں، اور رب ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بنایا. وہی لا مکاں کے مکی ہوئے. مکی تو وہ ہو جو جسم رکھتا ہو، وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے. تخت پر تو وہی بیٹھے جو جسم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے.
وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ امام نے یہاں رد کیا کہ ہم بھی کاری وہ کریم ان کا خدا ان سے پسوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ آج دنیا میں حضور جسے چاہیں اپنے طاقت کے جلوے دکھائیں، جسے چاہیں دنیا میں، ہر ایک کے لیے نہیں، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا میدان محشر وہ دن ہے کہ جب محبوب کی طاقت کھل کے سامنے آئے گی، اپنے بھی دیکھیں گے پرائے بھی دیکھیں گے، محبوب کی طاقت کھل کے سامنے آئے گی۔ کوئی حضور کو پل صراط پہ پکار رہا ہے، کوئی میزان پہ پکار رہا ہے، کوئی حوض کوثر پہ پکار رہا ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، اور میرے محبوب ادھر بھی حضور ادھر بھی حضور ادھر بھی۔ کیا فرماتے؟ مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، سامنے آئے گی طاقت کھل کر۔ اسی لیے امام کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اور پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں تیرا باپ بھی مانے گا، لیکن ادھر ماننا قبول نہیں، ادھر مان۔ ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن متا گئے حضور، اے رضا خود صاحب قرآن متا گئے حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت